بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق کو دیکھا۔ اب حق کی معنی تھوڑی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا داری میں حقوق کے حوالے سے بڑی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، بڑے احتجاج بھی کیے گئے ہیں، بڑی تحریکیں بھی بپا رہی ہیں، اور آج بھی جدھر دیکھو ہر بندہ اپنے حق کی بات کرتا ہے۔ لیکن فقیروں کے ہاں حق صرف اللہ کو کہا جاتا ہے، حق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی لیے منصور حلاج نے جب کہا انا الحق تو اسے اتنی بڑی سزا دی گئی کہ رہتی دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن گئے۔ آج بھی اس کا منصور حلاج کا نعرہ زندہ ہے، انا الحق۔ لہذا یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن ہم دنیا داری کے حساب سے حق کی جنگیں بھی لڑتے ہیں اور حق کے معاملات پہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے تحقیق اللہ کو دیکھا۔ اللہ ہی حق ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خود اللہ کا دیدار کے مصداق ہے، اللہ کے دیدار کے جیسا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے پوری دنیا میں نہ جانے کتنا کچھ لکھا گیا، اور رہتی دنیا تک نہ جانے کیا کچھ لکھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات، اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ اس کا احاطہ کر سکے یا اس کے حوالے سے کوئی لکھ سکے یا کوئی بات کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عشق سے تخلیق کیا، اور اسی نے اس دنیا میں اسی کے عشق کو کامیابی کا ایک رستہ بتایا۔ لہذا اب آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا کیسا ہے، یعنی یہ اس بات کی کیا صداقت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اللہ کے دیدار کے جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ارواح تخلیق کی، تمام ارواح کی شکل و صورت ایک جیسی تھی، اور عالم ارواح میں آج بھی جتنی روحیں رہتی ہیں ان تمام کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، اور تمام ارواح کا نام صرف ایک ہی ہے، عبداللہ۔ اس روح زمین کی جتنی بھی ارواح ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری روح جو اس زمین پہ اترنی ہے، ہر روح کا نام عالم ارواح میں عبداللہ ہی ہے۔ یہاں اس دنیا میں ان کے نام ترتیب پاتے ہیں، بالکل یہ اس طرح ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی ترتیب کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہمارے ظاہری جسم کی جو تخلیق ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں جس ترتیب سے ہماری
اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کو رکھا ہے اور اسی تخلیق کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری روحوں کی شکل دی ہے۔ اس ٹائم میری روح کی شکل وہی ہے جو میری اپنی شکل ہے، لہذا اس دنیا کے تمام انسانوں کی ارواح کی شکل وہی ہوتی ہے جو وہ اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہوئے جو شکل اختیار کر کے اس دنیا میں آتا ہے، اسی حساب سے اس کی روح کو وہ شکل دی جاتی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طفل نوری سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، تو جو اللہ کے طفل نوری سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی تو حضور کی روح مبارک کی شکل اسی طفل نوری سے مماثلت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شکل و صورت جیسی ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اپنے لطائف کو بیدار کیا، جنہوں نے قلب بیدار کیا اور جن کا لطیفہ قلب اس نے جا کے روح کو بیدار کیا، اور لطیفہ روح نے جب باقی لطائف کو بیدار کر کے اس کے سینے کو مکمل منور کیا، اور یہ سینے کی ارواح نے جب وہاں عالم ملکوت اور عالم جبروت کی سیر پائی، اور عالم ملکوت اور عالم جبروت تک جن کی پہنچ ہوئی، اور پھر عالم لاہوت اور راہوت سے عالم وحدت اور احدیت تک کی جنہوں نے سیر پائی، اور عالم وحدت میں جب جا کے جنہوں نے رب کا دیدار کیا، وہ عالم جبروت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ہو کے نکلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے ہو کے نکلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور وہاں سے اجازتوں کے ساتھ، وہاں سے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو آگے کے سفر کرائے گئے اور آگے کے مراحل طے کرائے گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اٹھنے کے بعد جب عالم احدیت میں وہ روح پہنچی، اور وہاں جا کے جس نے اپنے رب کا دیدار کیا، وہی روح اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل مبارک عطا ہوئی، وہی شکل اللہ تعالیٰ کی اپنی شکل مبارک ہے۔ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام کو جب حضور پاک نے فرمایا کہ آپ یہ وحی کہاں سے لاتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کے پاس جب پہنچتا ہوں تو پردے کی اس طرف سے ایک آواز آتی ہے، وہیں سے میں یہ وحی لے کے آتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، اب جب وحی کے لیے تمہیں بلایا جائے تو ذرا پردہ اٹھا کے دیکھنا تو صحیح۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد جب جبریل امین نے وہاں سدرۃ المنتہا پہنچ کے وحی لیتے وقت جو ہلکا سا پردہ اٹھا کے دیکھا تھا، تو وہاں انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آئے تھے۔ لہذا اس طرح بہت ساری روایات کو چھوڑیں، بہت ساری کتابوں کے معاملات کو چھوڑیں، بہت سارے لوگوں کے بتائے ہوئے اقوال کو آپ چھوڑیں، آپ اپنے لطائف کو بیدار کریں۔ آپ اپنے لطائف کی بیداری سے جب خود دیدار پہ پہنچتے ہیں، جب خود دیدار کی منزل پاتے ہیں، جب اس محفل کی حاضری پاتے ہیں، تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کس رنگ کی ہے، اور حقیقت کے معاملات کیا ہیں۔ حقیقت کے معاملات اتنے نہ تو مشکل ہیں، نہ ہی اتنے سادہ ہیں۔ اتنے سادہ بھی نہیں ہیں کہ انسان نے اس زندگی میں جو کچھ کیا اور یوں ہی چلا گیا تو بس معاملہ ختم ہے، اور اتنے آسان بھی نہیں ہیں کہ یہاں آ کے ہم یا تو رفع یدین پہ پھنس جائیں، یا پھر کسی اور معاملے پہ ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تمام ائمہ نے فقہ کی ترتیب احادیث کی اور قرآن پاک کی روشنی میں کی۔ اب اس ترتیب کو ہم لوگوں نے کس طرح سے بگاڑا ہے، یہ بیسیکلی گناہ ہمارا ہے۔ کسی بھی فقہ میں
کوئی بھی بات حدیث سے اور قرآن پاک کی روشنی سے ہٹ کے نہیں ہے۔ تمام مسالک کے تمام معاملات حدیث اور قرآن مجید کے روح سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ تمام ائمہ کرام نے ایک دوسرے کی محفلیں بھی اٹینڈ کی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم اور تربیت کے مراحل سے بھی گزرے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے نمازیں بھی ادا کی ہیں۔ لہذا یہ معاملات اتنے سادے تو خیر ہیں نہیں، لیکن اتنے پیچیدہ بھی نہیں ہیں۔ الغرض ہمارا اور آپ کا تخلیق کا مقصد خلافت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو خلیفہ بنا کے بھیجا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے کے بھیجا، اپنی ذات کے بہت سارے رنگوں سے نواز کے بھیجا۔ اس نے اپنے خلیفے کو تمام کائنات میں افضل جب بتایا تو اس کی فضیلت میں کچھ نہ کچھ تو ایسا رکھا، اور اس کی فضیلت کی سب سے بڑی جو عمدہ چیزیں ہیں وہ اس کے اپنے لطائف ہیں۔ جب انسان کے اپنے لطائف بیدار ہو جاتے ہیں، وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں، تب پھر یہ موت و حیات کا چکر کوئی نہیں رہتا، پردے کے اس پار رہے یا پردے کے اس پار رہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں رہتا۔ ہر طرف پھر نور ہی نور ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات ایک نور بن جاتی ہے۔ اس کی محفل میں جو آتا ہے وہ فیضیاب ہوتا ہے، اور وہ جس محفل میں جاتا ہے اسی محفل میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فیض وہاں چھوڑ کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فیض کے حوالے سے حضرت موسیٰ کی بھی رہنمائی کی، خضر کے ہاتھوں رہنمائی۔ خضر کو پیغمبری کا رتبہ کسی مسلک نے نہیں دیا، لیکن موسیٰ ایک پیغمبر ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن خضر اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے ہاں وہ تعلیم و تربیت کے لیے گئے اور وہاں سے وہ واپس لوٹ آئے کہ حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ اب تو مزید میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، جا واپس لوٹ جا۔ اور حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جب اللہ نے انہیں تشتری دے کے کہا کہ جا انسان کا گوشت لے کے آ، تو پریشان پورے شہر میں گھومتے رہے، کسی سے انسان کا گوشت نہیں ملا۔ بالآخر ایک درویش نے کہا کہ موسیٰ کیوں پریشان ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس درویش نے کہا کہ پھر لا، میں تمہیں کاٹ کے دیتا ہوں، کس حصے کا چاہیے گوشت؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے معلوم نہیں کیا، جا کے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو درویش نے کہا کہ نہیں، جب مالک نے مانگا ہے تو پورے جسم میں سے میں گوشت نکال کے دیتا ہوں، مالک کو نہ جانے کس حصے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس نے اپنے جسم کا گوشت چھیل کے اس کی تشتری میں ڈال دیا۔ جب موسیٰ حضور اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو بھی تو انسان تھا۔ تو لہذا ولایت میں ایسے ایسے مرتبے، ایسے ایسے منظر آپ کو ملیں گے کہ انسان کی عقل سے وہ ماورا ہیں، انسان کی سوچ سے وہ ماورا ہیں، اور انسان ان چیزوں کو کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتا، بلکہ بسا اوقات نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ رب کے دیے ہوئے رازوں کو ایک عام انسان سمجھ نہیں پاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، اور اپنے حبیب کے عشق کے ساتھ ساتھ اس کے نور سے منور ہونے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔